کیا کچھ پتہ نہیں ہے ایمان والوں کو؟ بتاؤ کیوں بے وقوف بنتے ہو؟ کیا خبر نہیں ہے ایمان والوں کو؟ مسلمانوں میں بچہ بچہ جانتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ اللہ انصاف کرے گا، اللہ انصاف کرے گا، اللہ انصاف کرے گا، قیامت کا دن ہے، اعمالوں کی پوچھ ہونی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایمان والوں کو حرام سے بچنا تھا، ایمان والے پڑ گئے اس میں۔ میرے بھائیوں کس دھوکے میں ہو؟ بھلا دیا قیامت کے دن کو، انکار کر دیا قیامت کے دن کا۔ اعمال کیا تیار کر رہے ہو؟ بتاؤ عمل کیا کر رہے ہو؟ عمل کا حساب ہونا ہے نا۔ زندگی کیسے گزار لے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو حرام کام سے بچنا تھا، ایمان والے حرام کام بھی کرنے لگ گئے، سب تو نہیں لیکن کچھ کرنے لگ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اے ایمان والوں سنو سنو، ہر انسان کان کھول کر سنو ان باتوں کو۔ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کے نافرمان پر، پھر وہ اللہ کا کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی قریبی، اللہ کا عذاب عام ہوتا ہے، پھر سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں سب پکڑے جاتے ہیں۔ اگر تم نے ان کو نہ روکا حرام کاموں سے، ان کو نہ بتایا، ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیا تو عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، حالات تمہارے بھی بگڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اللہ جب اپنے نافرمان پر عذاب دیتا ہے تو وہاں جو اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جائیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے کہ بھائیو حرام نہ کرو، حرام نہ کرو، حرام نہ کرو، حرام سے بچو۔ ہمیں سمجھانا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑو، کہتے رہو جب تک وہ تمہاری ماننے، کہتے رہو، سمجھاتے رہو، ان کو یاد دلاتے رہو کہ قیامت کا دن بھی ہے، موت بھی ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، کیوں حرام کام کرتے ہو؟ آج ایمان والے بھی ایسے ایسے حرام کام کرنے لگے جو کہ ان کو نہیں کرنے تھے، سمجھدار ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، عقل ہے، پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو زیادہ ہائی لائٹ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے بس وہی حرام ہے، جو ہمیں پسند ہے وہ حرام نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے تو ہم کس طرح ہلاکت میں آ سکتے ہیں۔ ایک سمندر میں ایک ناؤ جا رہی ہے، کچھ لوگ اوپر کے حصے پر ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے پر ہیں۔ اب نیچے والوں کو پڑتی ہے پانی کی ضرورت، اب وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پانی سمندر سے لے کر نیچے آتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر نیچے والے یہ سمجھیں کہ اوپر والوں کو پریشان نہ کیا جائے، اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنی ناؤ میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، سمندر میں سے پانی یہیں سے لے لیں گے۔ اگر اوپر والوں نے ان کی اس بے وقوفی سے ان کو نہیں روکا، اس بے عقلی سے ان کو نہیں روکا اور انہوں نے سوراخ کر دیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ناؤ کے ساتھ اوپر والے بچ جائیں گے؟ نیچے والے بھی ہلاک ہوئیں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہوئیں گے۔ انہوں نے اس بے وقوفی سے ان کو نہیں روکا۔ اگر کوئی حرام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، حرام کام کی طرف دوڑتا ہے، ہمیں کنٹرول بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہے، اتنا قابو ہے، اتنی بات میں دم ہے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو سب سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ جب کچھ بس کی نہ ہو، تم نہ زبان سے کہہ سکو نہ ہاتھ سے روک سکو تو دل میں برا مان لو۔ اب تم کچھ کر رہے ہیں نا، بس دل میں برا مان کے بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو ایسے دل میں برا نہیں ماننا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، کہنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، ہاں ان کو روکنا ہے اس کام سے۔ اور ہمیں اتنی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اتنا کنٹرول ہے ہم اپنے آپ پر کہ ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں، بتائیں، دل میں برا مان کے نہ بیٹھیں، ان کو سمجھائیں۔ میں آپ کو تھوڑا طریقے سے سمجھا دوں تاکہ آپ سب کے سمجھ میں بات آئے۔ سنو، ایمان والوں پر اللہ نے بہت چیز حرام کر دی، حرام، جیسے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا طریقے سے سمجھاتا ہوں۔
اب دیکھیے جیسے اللہ نے ایمان والوں پر کافی چیزیں حرام کی ہیں، جیسے پگ، اور آپ خود سمجھ جائیں اسی چیز سے ریلیٹڈ اور بھی زیادہ حرام چیزیں، ہم ان کو کھانا حرام سمجھتے ہیں، اور حرام کا کھانا اس کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ حرام کھانا کیسے؟ پگ اللہ نے حرام کیا، آپ غلاظت نہیں کھا سکتے، گندگی نہیں کھا سکتے، بتاؤ کھا سکتے ہو آپ؟ اللہ حفاظت فرمائے، میں کہتے میں بھی گھن آ رہی ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ گندگی، غلاظت، پیغ اور یہ حرام چیز آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اجازت نہیں ہے، اور یہ آپ کو پسند بھی نہیں ہوگا، آپ کا من بھی نہیں لے گا۔ جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح حرام کی کمائی، حرام کی دولت، جوئے کا مال، زنا کا مال، سمجھ رہے ہو؟ زنا کا مال، شراب کا مال، شراب میں جو پیسہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے شراب کا کام حرام۔ ایمان والے کافی ایسے کام کرتے ہیں جیسے جوا کھیلنا، جوئے کا مال کیا ہے؟ حرام یا حلال؟ حرام جوئے کا مال۔ بہت لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو، اس کا پیسے لگاتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں تو اتنا علم نہیں کتنے لگاتے، لیکن میں تو کہتا ہوں 1 روپیہ بھی لگایا تم نے، 1 روپیہ بھی لگایا کہ وہ حلال ہو گیا؟ ایک قطرہ پیشاب کا حرام، 1 روپیہ بھی حرام، پگ حرام، غلاظت حرام، گندگی حرام، اتنی چیزیں حرام ہے، 1 روپیہ بھی ایسے ان کی طرح حرام۔ جوئے کا مال حرام۔ حرام کام کرنے والے ان چیزوں کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اتنے کھیل ہیں، کھیل میں پیسے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، جس طرح وہ حرام کام ہے، حرام چیز ہے، اسی طرح یہ جو مال ہے یہ بھی تو حرام ہے۔ ہم اس کو کھا رہے ہیں، اس کو نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، کیا اس کی اجازت دے دی؟ جیسے یہ حرام ایسے یہ حرام۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جوئے کے مال سے، حرام کے مال سے، جو بندے غلط کام کرتے ہیں ان کاموں سے باز آنا چاہیے، سودوں کے کام سے باز آنا چاہیے، حرام کے ان لقموں سے باز آنا چاہیے جو انسان کو ہلاک کرا دے۔ حرام کا مال تم آتا ہوا زیادہ دکھے گا۔ میرے بھائیو اس حرام کے چکر میں ہم نے حلال کو بھی خراب کر لیا، پیغ خانے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ حرام کی جو وہ جوئے میں بوتل جیتی جا رہی ہے، بوتل پینے کو حرام نہیں سمجھ رہے اس چیز کے بارے میں۔ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، آج ہم نے ان کو حلال کر لیا۔ ایمان والوں کو بچنا تھا ان چیزوں سے۔ آج کچھ ایمان والے، کچھ سمجھدار ایسے بھی ہیں، پتہ بھی ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ کسی کھیل میں پیسے جیت گئے، حرام طریقے سے پیسے کما لیے، پارٹی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو سنو، ہمارا کام ہے سمجھانے کا، بتانے کا، سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر آپس میں مذاکرے کر ایمانوں کو تازہ کر اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مانوں گا تو میرا فائدہ، آپ مانو گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ کل اللہ زندگی کا حساب جو لے گا، بتاؤ وہاں کس کی پکڑ ہوگی؟ جو حرام کام کرے گا، جو کرے گا۔ ہمیں چاہیے ان چیزوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہمیں تو یقین ہے اللہ پوچھے گا۔ ہمیں کیا قبر کا حال پتہ نہیں ہے؟ قیامت کا دن کی خبر نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب کی خبر نہیں ہے؟ ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں، اتنے انجان تو نہیں ہیں کہ ہم بالکل سب بھول کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو ہوش میں آؤ۔ جس طرح اسلام میں پگ حرام، پیشاب حرام، غلاظت حرام، گندگی حرام، ہر ایسی چیز حرام جو اسلام میں حرام ہے، اسی طرح تمہارے سودوں کے مال حرام، سودوں کے مال آنا، ان کے ساتھ مال کھانا وہ بھی حرام، کیونکہ حرام کا مال تو حرام یہی۔ زنا، اللہ معاف کرے، زنا کی چیز ایک تو حرام کام،
اوپر سے اس میں آپس میں پیسے کھاتے ہیں۔ ایسا اللہ معاف کرے، میں کیا جملے استعمال کروں، کس طرح کہوں؟ خود کو بھی غیرت آ رہی لیکن کرنے والوں کو غیرت نہیں آ رہی ہے۔ پتہ ہے دلالی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، پکڑ ہونی ہے، لیکن نڈر بن کر بیٹھے، ارے کوئی مالک نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، بے وقوف بن رہے ہیں، پتہ ہے لیکن انجان ہو رہے ہیں۔ یہ انجان پنا، یہ بے وقوفی تمہیں ذلت کے سہرے پہنانے والی ہے، ہلاکت میں گیرنے والی ہے۔ بہت بڑی ناکامی انتظار کر رہی ہے ایسے لوگوں کا جو سود سے باز نہیں آ رہے، حرام سے باز نہیں آ رہے، نافرمانی سے باز نہیں آ رہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حلق سے اتری مٹی ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے پیٹ اور چیزوں سے بھی بھر دے گا، تمہارے دلوں کو سکون اور چیزوں سے بھی ہو جائے گا۔ حرام کی عادت نہ ڈالو، سود والوں کے ساتھ کھانا پینا نہ کرو، جوئے والوں کے ساتھ کھانا پینا نہ کرو، ان کی جگہوں پر بیٹھ کر، تاش کی جگہوں پر بیٹھ کر، حرام کے اڈوں پر بیٹھ کر، زناہوں کے بازاروں میں بیٹھ کر کھانے پینے نہ کرو انہوں کی کمائیوں کے ساتھ۔ حرام حرام، جس طرح یہ گندگی غلاظت حرام، اسی طرح یہ حرام۔ اگر میرے بھائی اللہ کا عذاب آگا، اس حال میں مر گئے تو کیا کرو گے؟ اگر نہیں سمجھاؤ گے لوگوں کو، نہیں بتاؤ گے، اگر اللہ کا ان پر عذاب آ گیا، جس طرح ناؤ والے اگر نہیں سمجھاتے تو خود بھی ہلاک ہوئیں گے، اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو میرے بھائی پکڑ میں ہم نہ جمیں۔ ہمارا حق بنتا ہے اپنے بھائی کو سمجھانا، بچانا اللہ کے عذاب سے۔ میرے بھائیو، آپ بھی ہوش میں آ جاؤ، آپ سب سمجھدار ہو، سب جانتے ہو زندگی بڑی چھوٹی ہے، بڑی مختصر ہے، اور وہ آخرت کا دن وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج دنیا حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہو، ساری حدیں پار کرتے ہو، حرام بھی نہیں دیکھتے ہو، حلال بھی نہیں دیکھتے ہو، زنا بھی نہیں دیکھتے ہو، چوری بھی نہیں دیکھتے ہو، ڈاکے بھی نہیں دیکھتے ہو، ظلم بھی نہیں دیکھتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ سنو سنو، اگر ساری زندگی، یہ تو بڑی مختصر زندگی ہے تمہاری اور میری، یہ 50 60 70 80 100 سال کی زندگی بڑی مختصر ہے یہ۔ اگر اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنائی ہے پہلے دن سے اور قیامت تک آخری دن، جب تک قیامت نہ آ جائے، تمہیں زندگی دی جائے اور کبھی غم نہ دیا جائے، دکھ نہ دیا جائے، خوشحالی ہو، راحت ہو، اطمینان ہو، ساری دنیا تمہارے حکم پر چلے، ساری زندگی پہلے دن سے آخری دن تک، میرے بھائی، اور آخرت میں ناکام ہو جائے، یہ خسارے کا سودا ہے، یہ نقصان ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ایک دن آنا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ زندگی ختم نہیں ہوئے گی، وہ بہت بڑی ہے۔ میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کر، اللہ کا واسطہ اپنے اوپر رحم کھا۔ قبر میں تو ذرا آج تو اپنے ہوش میں ہے، اپنے شریر پر قابو ہے، تیرا قابو ہے، تو ذرا کہیں تنہا جگہ پر تو جا، کسی کیڑے مکوڑے کے بیچ میں بیٹھ کر تو دیکھ، تنہا کوٹری میں لیٹ کر تو دیکھ، اندھیرے میں محسوس تو کر کیا ہونا ہے، اندھیرے میں دیکھ، ایک کمرے میں لیٹ کر دیکھ تو سی تو اپنے ساتھ کیا ہوگا، تیرے ساتھ کوئی تیرے پاس نہ ہوگا، کوئی تجھے دکھائی نہ دے گا، لیکن تیری کیفیت وہ بنے گی کہ تو نے جو دنیا میں پیچھے لذتیں لی ہیں نا، جو سکون تو محسوس کر رہا، وہ سارے بھول جائے گا، ایک لمحے میں سارے بھول جائے گا، سارے۔ کیا سوچتا ہے قبر میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ وہاں کے عذاب سے کون بچائے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ رحم کھاؤ اپنے اوپر، اللہ کا عذاب سے بچاؤ، حرام کام نہ کرو۔ یہ ہم حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، کھا لو پی لو، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صرف ذرا سی چیزوں پر پیسے لگا کر حرام، حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ حرام کی نیت نہ بناؤ، حرام پر نیت نہ رکھو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال زندگی بتاؤ۔ ایمان والے حرام کاموں کو نہیں کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے
گناہ ہو جاتا ہے، آپ تو ایمان والے ہیں، چلو گناہ ہو گیا، ایمان والے معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ ایسا ہے، ایسا رحیم، اللہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کیا، سودوں کے کام کیے، حرام کام خوب کیے، خوب اللہ کی نافرمانی کری، شراب بھی پی، حرام کام سارے کیے، لیکن اب اللہ سے معافی مانگتے ہو، معافی مانگنے کی سوچتے ہو، میرے رب کی قسم اللہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا، بشرطے کہ پکی توبہ کرو، چھوڑ دو آگے سے سارے کام۔ حرام کھایا، حرام کیا، اب اللہ سے معافی مانگو، سارے کام چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ آج ہی ابھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی قسم قبر کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ازدھا ایسا ہوگا، یہاں کے کیا تم نے دیکھے ہیں، ہم تو ان سے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں کہ ایک پھنکار مارے گا 70 ہاتھ نیچے بڑھا دے گا، 70 ہاتھ نیچے، ذرا فیل تو کرو کیا ہوگا۔ ذرا سی کسی چیز میں ہماری انگلی آ جائے، ذرا سا گوشت بچ جائے، ہماری چیخ نکل جاتی ہے، مسلتے رہتے ہیں۔ 70 ہاتھ نیچے جب اس کی مار میں ایک بار جائے گا کیا ہوگا، دیکھو تو صحیح، یہ کوئی ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے، عذاب ہے۔ میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی قسم ہوشیار ہو تو توبہ کر لو۔ وہ قیامت کا دن، وہاں ذلت کے صحرے نہ پہننے پڑ جائیں، عذاب۔ دنیا کی آنچ ہمیں اتنی خطرناک دکھتی ہے، آگ نہیں، آگ کی آنچ، یہ آگ بھی کچھ نہیں ہے اس آگ کے آگے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ اللہ کی قسم وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیو معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ دھوکے میں نہ آؤ، دھوکے میں نہ آؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر پھڑکا رکھا ہے۔ بچا لو اس آگ سے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ یہ حرام کی دولت آج ہے، یہ دولت ہی کیا تم بھی ختم ہو جاؤ گے، سب ختم ہو جائے گا۔ حرام کے پیچھے نہ دوڑو، حرام نہ کماؤ، اللہ کی قسم اس میں ہلاکت تمہاری ہی ہے۔ سمجھانے والے تمہیں برے تو لگتے ہوئیں گے، برے تو لگتے ہوئیں گے، لیکن ہلاکت اس میں تمہاری ہے، یاد رکھنا تمہاری۔ میرے بھائی رحم کھا لے اپنے اوپر، اللہ کی قسم تیرے گھر والے بھی تجھ سے خوش نہ ہوئیں گے، حرام کام کرتا ہے، تیرے اپنے بھی خوش نہ ہوئیں گے، تو اپنے شریر پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے تو کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، ایک بھکاری تجھ سے کمزور، تجھ سے بدصورت، تجھ سے جو تیرے مقابلے کا بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے، سکون سے رہتا ہے، تیرا پیٹ نہیں بھرا جائے گا کیا؟ تو حرام کام چھوڑ دے گا، تیرے کام نہیں ہوئیں گے کیا؟ بتا کیوں کرتے ہو، کیوں دوڑتے ہو؟ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کچھ سمجھ رکھتے ہو تو آج باز آ جاؤ۔ اگر آج بھی باز نہیں آئے، آج بھی تم نے اللہ سے توبہ نہیں کری، انتظار کرو پھر اس دن کا، انتظار کرو۔ نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بہن ہوگی، نہ بیٹی ہوگی، نہ تیرے دوست ہوئیں گے، نہ تیرے چاہنے والے ہوئیں گے، کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا۔ پھر انتظار کرو اس دن کا کہ عذاب ہی عذاب ہوگا، درد ہی درد ہوگا، غم ہی غم ہوگا۔ پھر انتظار کرو اس دن کا، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔